السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.پی کے، میں ہوں ہینا چودھری اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں عادل وڑائچ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. بات کریں گے جو ایک المناک واقعہ پیش آیا ڈسکا میں ضمنی انتخابات کے دوران. پی ٹی آئی کے کہا جا رہا ہے 2 ووٹرز جاں بحق ہو گئے ہیں اور الزام تراشی شروع ہو گئی ہے. صحافیوں کی جانب سے کیا کہنا ہے، ڈیٹیلز پوچھیں گے. کیا رائے آپ کی؟ بہت شکریہ ہنا. آج جو اطلاعات سامنے آئی ہیں، میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں کہ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا ہے. یہ ہنگامہ جو ہوا ہے، فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے جس میں 2 کارکن ایک سیاسی جماعت کے جاں بحق ہو گئے ہیں. تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے لیے یہ 2 حلقے جو ہیں، یہ 2 حلقے جس میں ایک گوجرانوالا کا ضمنی الیکشن کا حلقہ ہے، ایک سیالکوٹ کا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جنرل الیکشن میں اتنی بڑی تعداد میں حلقے درد سر نہیں بنے ہوتے جتنے یہ 2 حلقے جو ہیں وہ بن گئے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فوج کے بغیر، یعنی فوج کو ڈپلوائے کیے بغیر یہ انتخاب ہو رہا ہے. اور یہ جو سیاسی جماعتیں جو جان بوجھ کر اداروں کو ان کو نشانہ بھی بناتی ہیں اور انہیں پتہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارا کلچر ہے، پولیٹیکل کلچر ہے، ہمارا جو الیکشن کا کلچر ہے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے. جو وہ صندوقڑیاں اٹھا لی جاتی ہیں، مار کٹائی ہوتی ہے، فائرنگ کی جاتی ہے. اور ماضی میں اسی طرح ہی بندے جو ہیں وہ مرتے چلے آ رہے تھے. پھر فوج کی ڈپلائمنٹ، پھر تمام پولنگ سٹیشن پہ، پھر اندر اور باہر، پھر سی سی ٹی وی کیمریز وقت کے ساتھ ساتھ لگتے گئے. اور گزشتہ جو انتخابات ہیں، جنرل الیکشنز کی بات کریں تو کم از کم جو 2 جنرل الیکشنز ہیں جس میں ایک 2013 کا اور 2018 کا، یہ قدرے پرامن ہوئے اور اتنی بڑی تعداد میں ملک بھر میں. لیکن اب دیکھیں یہ 2 حلقے درد سر بن گئے. آئی جی پنجاب کو ہدایت جاری کرنی پڑی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. تو یہ ہمارے سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ایک جانب آپ پھر فورسز کو ڈپلوائے کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، جب وہ ڈپلوائے ہو جاتی ہیں پھر آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور جب وہ نہیں ہوتی تو پھر آپ صورتحال کو، اپنے کارکنوں کو سنبھال نہیں سکتے اور پھر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ الزامات ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں، جی یہ پولنگ رک گئی ہے، یہ ہو گیا، جی یہ فلاں نے کرایا ہے. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ جہاں بحق ہوئے ہیں، جو اطلاعات میڈیا پر آ رہی ہیں، اور الٹا الزام بھی یہ لگایا جا رہا ہے جی کہ یہ حکومت نے کروایا ہے. تو اس طرح کی جو صورتحال ہے، یہ بیسیکلی تو ہمارے جو پولیٹیکل جو کلچر چلا آ رہا ہے، پولنگ سٹیشن کا کلچر چلا آ رہا ہے، اس میں یہ چیزیں ماضی قریب میں کچھ رک گئی تھیں. لیکن اب یہ افسوسناک واقعات اس طرح کے جو ہیں وہ عادل آپ نے ذکر کیا، اور میں یہ ضرور کلیریفیکیشن چاہوں گی ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ جہاں پر اپوزیشن ایک الزام لگاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات میں عمل دخل رکھتی ہے، وہیں پر پھر کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے اور لوگ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا ہم جیسے لوگ ہوں یا کچھ سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن جب کوئی بھی ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، آپ کے جنرل الیکشن ہو رہے ہیں، تو فوج کی وہاں پر پریزنس ضروری ہے، موجودگی ضروری ہے اگر آپ کو فیئر الیکشنز چاہیے. دیکھیں فوج تو نہیں چاہتی کبھی بھی کہ اس کو اس طرح سے آپ جو ڈپلائمنٹ کے حوالے سے، وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پر، جب خاص طور پہ جنرل الیکشن ہو رہے ہوں، کیونکہ مشرقی اور مغربی دونوں بارڈر پر یہ ملک کے دفاع میں مصروف ہیں اور جوان جو ہیں بڑی تعداد میں، اور جو ہمارے جو انٹرنل سیکیورٹی کے بہت سارے جگہوں پہ جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے میں، تو اس طرح لاکھوں کی تعداد میں فوجی جوانوں کو جنرل الیکشن میں ڈپلوائے کرنے کے حوالے سے یہ کہا بھی گیا کہ جو اتنی بڑی تعداد میں فوجی جوان اویلیبل نہیں ہوں گے 2018 کے جو جنرل الیکشنز ہوئے تھے. لیکن جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے اس کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہم پھر نتائج کو ہی نہیں مانیں گے اگر یہ ڈپلائمنٹ نہ ہوئی. پھر پولنگ سٹیشن کے اندر جو ہیں جوان کھڑے کیے گئے. تو اور وہ جو میں نے خود جا کر آبزرو کیا، اس وقت پولنگ سٹیشنز پہ جا کر آبزرو کیا، خود میں نے ووٹ بھی کاسٹ کیا. اتنا پرامن الیکشن تھا، اتنا پرامن الیکشن تھا، اور بڑا بہترین سسٹمز کے تحت الیکشن ہوا. سی سی ٹی وی کیمرے حساس پولنگ سٹیشنز پر لگے ہوئے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے پھر بھی اس کے باوجود اس کو، ہمارے جو سیاسی جو طاقتیں ہیں، ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں، انہوں نے پھر بھی اس کو داغدار بنانے کی کوشش کی. کبھی آر ٹی ایس کا بہانہ لے آئے، کبھی جی پولنگ سٹیشن میں فلاں انوالومنٹ کا بہانہ لے آئے. تو یہ ایک المیہ ہے، افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں
خود اداروں کو وہ ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، پھر جب وہ فرائض سر انجام دیتے ہیں اس کے بعد پھر معاملات کو سیاسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب نہ ہو، جس طرح کی ابھی ڈپلائمنٹ نہیں ہوئی، تو آپ دیکھ لیں کہ کیا حالت ہے۔ اچھا، اب سیاستدانوں کی بات کریں، ہم فوج کے سیکیورٹی انتظامات کی، جنرل الیکشنز ہو یا ضمنی انتخابات ہم بات کریں، میں چاہ رہی ہوں جو حامد میر نے ایک اپنا بیان دیا ایک کسی چینل پہ بیٹھ کر جب اس ٹاپک پہ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ نامعلوم، سوال آپ سے یہ کہ جو صحافت سے تعلق رکھنے والے کچھ صحافی حضرات ہیں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہم رول کیا پلے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ حامد میر نے یہ کہا کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کی اور پھر وہ بھاگ گئے، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ پولنگ روکنی نہیں چاہیے تھی۔ پولنگ تو رکنی تھی نا جی، جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کہیں پہ خراب ہو تو وہاں پولنگ کچھ دیر کے لیے روک دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب صورتحال نارمل ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر پولنگ جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو بہت سارے صحافی حضرات ہیں، میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا، لیکن بہت سارے صحافی حضرات ہیں، انہوں نے بھی پارٹیوں کی لائنیں لے لی ہوئی ہیں۔ جو کام سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں، اب ہمارے بہت سارے صحافی جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو خود سیاسی سسٹم کا وہ جو ہے نا وہ حصہ بن جاتے ہیں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کر۔ بہرحال اس طرح کے جرنلسٹ کو کیسا رول پلے کرنا چاہیے؟ جرنلسٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اور جو بات ہے وہ اپنی کنوکشن سے کرنی چاہیے، نہ کہ کسی کا ایجنڈا لے کر کرنی چاہیے۔ حقائق پہ بات کرنی چاہیے، اور وہ بات کرنی چاہیے جو حقیقت میں ہے۔ لیکن افسوسناک صورتحال ہے، المیہ یہ ہے، خاص طور پہ پیناما کیس کے بعد ایک ڈویژن آ گئی ہے، جہاں ہماری پولیٹیکل سائڈ پر یہ بہت زیادہ ایک دھڑا، مطلب ایکسٹریم پوزیشنز پہ لوگ چلے گئے ہیں۔ پولیٹیکل وار تو ہمیں دکھائی دیتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ بھی ایک الگ وار ہے۔ اب صحافیوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہے، اب صحافی بھی پارٹیوں کی اور نظریات کے حوالے سے جو صحافی لائن لے چکے ہیں وہ بھی اپنی ایکسٹریم پوزیشن پر چلے گئے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ بہرحال یہ شاید بدلتے وقت کے تقاضے ہیں یا کیا ہے، یعنی اب صحافی بالکل ایک لائن اس طرح لے لیتے ہیں جس طرح کوئی سیاسی جماعت کوئی کسی لائن لے لیتی ہے کوئی نظریات کے حوالے سے۔ آخری سوال آپ سے، اسی سوال کو ریلیٹ کرتے ہوئے، الیکشن کمیشن کا امیج کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے یا ہوا ہے ماضی کے ایسے کچھ انسیڈنٹس سے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے نا، ہر چڑھتے دن، ہر چڑھتے سال، ہر آتے الیکشن کے لحاظ سے پہلے سے بہتر ہوتا جا رہا ہے، اور ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے اس کی بہتری میں ابھی مزید وقت بھی لگے گا۔ جس طرح ابھی سینٹ الیکشن کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ریفرنس کی سماعت چل رہی ہے، تو چیزوں میں بہتری آ رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ پہ بات ہو رہی ہے، اس پر قابو پانے کے لیے اب ایک آپ کی سوسائٹی میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے الیکشن لوگوں میں سیاسی شعور بھی آ رہا ہے، لوگوں میں سیاسی شعور آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کا ماضی کی نسبت زیادہ بہتر انداز میں استعمال کر رہا ہے۔ آئین میں تو 1973 میں یہ اختیارات اسے دے دیے گئے تھے، لیکن یہ ایکسرسائز نہیں ہوتے تھے۔ اب میڈیا آیا ہے، میڈیا نے زیادہ امپاور کیا ہے، ادارے جو ہیں میڈیا نے اویئرنیس پیدا کی ہے، اس سے اداروں کی امپاورمنٹ ہوئی ہے۔ اس میں اب الیکشن کمیشن اب ماضی کا الیکشن کمیشن نہیں ہے۔ اب الیکشن کمیشن جس انداز میں آئی جی صاحبان کو ہدایات جاری کرتا ہے، جس طرح مشینری آئین کے تحت جو ایگزیکٹو مشینری جو ہے اتھارٹی ہے وہ الیکشن کمیشن کی ماتحت ہے۔ آج اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو متعلقہ جو پنجاب کی مشینری ہے وہ اس کے ڈائریکٹلی، اس کے براہ راست اس کے انڈر ہے۔ تو الیکشن کمیشن اپنے پاورز جو ہے پہلے کی نسبت بہت بہتر انداز میں ایکسرسائز کرے الیکشن کمیشن اپنی پاور۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے عدیل برائج۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کامنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے، کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔